امریکہ چاہتا تھا کہ وہ برسر اقتدار رہے، اسے بھی اپنے پڑوس میں موجود اس عالمی طاقت پر ایمان کی حد تک یقین تھا، ایسا یقین کہ جس کے بعد عوام، ان کے جذبات اور خواہشات سب کی حیثیت ایک پرے کاج جیسی محسوس ہوتی ہے۔ 60 لاکھ آبادی کا چھوٹا سا ملک اور اس پر حکمرانی کرنے والی 40,000 فوج، جسے امریکی افواج کی پشت پناہی بھی حاصل تھی اور وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا۔ 27 مارچ 1952 کو اس نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس ملک پر 1940 سے آئین کی حکمرانی تھی، اس نے آتے ہی آئین کو معطل کر دیا، لوگوں کی منتخب اسمبلی کو ختم کر دیا اور اپنے منظور نظر افراد کی ایک 80 رکنی مشاورتی کونسل بنائی، جس کے ذریعے وہ حکومت کرنے لگا۔ اس کونسل کی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو فوج کے ریٹائرڈ افسران تھے۔ اس نے اپنے سیاسی مخالفین اور آزادانہ رائے رکھنے والے صاحبان علم کو دبانے کے لیے فوری نوعیت کی فوجی عدالتیں بنائیں اور انہیں سزائیں دینا شروع کر دیں۔ اس کی حکومت کا مقصد ملک میں جمہوریت، عوام کی فلاح یا ترقی ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس نے اقتدار پر قبضہ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ایک ایسی حکومت قائم کرے جو امریکی پالیسی سازوں کے سامنے جھکی اور مروب نظر آئے اور ہر معاملے میں امریکیوں کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو۔ اسے امریکیوں نے یہ مشورہ دیا کہ عوام کے لیے زبان و بیان کی تھوڑی سی آزادی بہت ضروری ہے، اس سے دلوں کا غبار نکلتا ہے اور کسی قسم کی انقلابی تحریک کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، تھوڑی سی پریس کو آزادی دی اور جلسے جلوس نکالنے پر پابندی بھی ختم کر دی۔ پھر کیا تھا، آئے دن یونیورسٹی کے طلباء سڑکوں پر نکلتے، نعرے لگاتے، اپنے گلے بٹھاتے اور گھروں کو لوٹ جاتے، لیکن اس نے مزدوروں کی ہڑتال پر پابندی عائد کر دی کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ ایسے لوگ جنہیں عوام کے دکھوں اور تکلیفوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک قومی خزانے میں دولت کا انبار ہی معیشت کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس کے ملک میں چینی سب سے بڑا ذریعہ آمدن تھی۔ معیشت کے ماہرین نے اسے بتایا کہ اگر چینی کی پیداوار کم کرو گے تو قیمت زیادہ ہو جائے گی، کارخانے دار خوشحال ہوں گے اور مزدوروں کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی۔ یوں زبردستی چینی کی پیداوار 70 لاکھ ٹن سے 50 لاکھ ٹن کر دی گئی، جس سے صرف چند لوگوں کی جیبیں بھری گئیں اور لاکھوں کاشتکار اور مزدور بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ آمروں کا ایک اور المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں خوبصورت مکانات، محلات، اسکول، کالج، سڑکیں، اسپتال اور پلازے ہی ترقی کا معیار نظر آتے ہیں۔ اس نے اپنے ملک میں بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے شاندار سڑکیں بنانا شروع کیں، اسپتال اور اسکول بنائے جو سب کے سب پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، اور یوں ہسپتال عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے اور وہ سسک کر مرنے لگا۔ اسکول صرف امراء اور اشرافیہ کے بچوں کے لیے باقی رہ گئے کہ عام شخص تو ان کی فیس ادا کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔ نہ علم لوگوں کی دسترس میں رہا اور نہ ہی صحت، اور دونوں کے ساتھ ساتھ بے روزگاری نے لوگوں کو خودکشی کی راہ دکھا دی۔ ایسے میں جولائی 1953 کی 26 تاریخ کو سینٹیاگو کے نزدیک مونکاڈاک بیرک پر طلبہ نے حملہ کر دیا۔ ان حملہ کرنے والوں میں 26 سالہ فیڈل کاسترو بھی شامل تھا۔ اس کا عدالت میں بیان تھا کہ مجھے اس حملے پر تاریخ ضرور معاف کر دے گی۔ لوگوں کی زبان پر اس کا یہ جملہ عام ہونے لگا۔ آمریت کا کوڑا برسا، 90 دن تک شہروں کے شہر کرفیو کی زد میں آ گئے، تمام آزادیاں ختم کر دی گئیں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کئی سو طلباء کو 15 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس حکمران نے سکھ کا سانس لے لیا۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ دب گیا ہے۔ کنٹرول جو اسے حاصل تھا، اس میں عوام جو تھے وہ راضی برضا ہو گئے ہیں اور خوش ہیں۔ درباری خوش آمدی تجزیہ نگار اس امر کی قصیدے گانے لگے اور قصیدے سن کر اسے عوام میں اپنے مقبول ہونے کی خواہش نے آ گھیرا۔ سیاسی قیدیوں کو اس نے فراخ دلی سے ملک بدر ہونے کی اجازت دے دی، اور جو ملک چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے انہیں مسلسل قید رکھا گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لیڈر آنکھوں کے سامنے رہیں تو دل میں بستے ہیں، آنکھ سے اوجل ہو جائیں تو دلوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ نفرت اور محبت ان تکلیفوں، آزاروں اور بے چینیوں سے جنم لیتی ہے جو لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ مطمئن ڈکٹیٹر جنرل پاٹسٹا نے اقتدار کے ٹھیک 7ویں سال صدارتی الیکشن کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب مدتوں کے زخم خوردہ لوگ الیکشن کا سنا تو سڑکوں پر نکل آئے۔
اس نے سب سے پہلے کاروباری طبقے کو پکارا جن کی جیب میں اس آمریت نے پھول کر کپا ہو گئی تھیں۔ سرمایہ دار عوام کے خوف سے خاموش ہو گئے کہ کہیں باٹسا کا ساتھ دینے سے عوام ان کی فیکٹریاں ہی نہ جلا دیں۔ یہ ملک تھا کیوبا، جس کے چرچ نے بھی اسے تحریک کے لیڈروں سے مفاہمت کے لیے کہا اور بتایا کہ ہم عوام کی نبض دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، تم سمجھ جاؤ۔ اس نے جواب دیا، اپوزیشن میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری مسلح افواج امریکہ میرے ساتھ ہے، میں طاقتور شخص ہوں، یہ چند سرپسند ہیں جنہیں جب چاہوں گا کچل کر رکھ دوں گا۔ نومبر 1958 میں الیکشن تھے، فوج کو ہنگامے کو چلنے کے لیے بھیجا گیا تو وہ سپاہی اپنے ہی ہتھیار باغیوں کے حوالہ کر کے واپس بیرکوں کو لوٹ آئے کہ اپنے ہم وطنوں پر گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور طاقت پر اندھا اعتماد اسے الیکشن کے میدان میں لے آیا اور پھر باقی تاریخ کا حصہ ہے۔ الیکشن کا دن یوں تو عوام کی رائے کا دن ہوتا ہے، لیکن جیسے اس رائے کو طاقت سے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عوام سب کچھ الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ باٹسا امریکہ کی طرف لپکا، لیکن شاید اس نے گزشتہ 100 سال کی امریکی تاریخ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جب کسی ملک میں عوام کا جم خفیر اٹھتا ہے تو امریکہ سب سے پہلے اس جیسے آمروں سے آنکھیں پھیر کر دوسری سمت ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے دروازے کھٹکھٹاتا باٹسا مایوس اور ناکام ہوا تو ایک دن 31 دسمبر 1958 کی رات تاریکی میں ملک چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد 2 جنوری 1959 کی صبح طلوع ہوئی تو پورے ملک میں اس شخص کو اچھے نام سے یاد کرنے والا بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اقتدار کے ایوان میں اب پسے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکے تھے۔ طاقت کے بل پر حکومت حاصل کر کے اقتدار کو طول دینے والوں کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خاموشی اور صبر کو اپنی مقبولیت کا گراف سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ خاموشی اتنی مہیب ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ابلتے آتش فشاں کی طرح دہکتی ہوئی آگ حکمرانوں کو کبھی دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی عوام کے اندر چھپا ہوا شور ان کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک عوام کے ہجوم کا ایک لاوا ابلتا ہے، پھر نہ تاج باقی رہتا ہے اور نہ تخت۔